جو لوگ وہمی ہیں، جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں اور جو اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا۔ کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ میرے ولاگ آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ تو السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ امان میں رکھے، ہر بری گھڑی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دکھائے۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری خوشیوں میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر دعائیں میری فیملی کے لیے جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے کامنٹس کرتے ہیں، اتنے پیارے پیارے، اتنی دل سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اچھا آپ لوگ بولو گے کہ میں ہر وقت جو ہے نا پالک کاٹ رہی ہوتی ہوں۔ بس یہ ہے کہ پالک ویسے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور پالک کا استعمال بھی جو ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو پالک جو ہے استعمال ضرور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کرانی چاہیے، کیونکہ اس میں آئرن ہوتا ہے۔ ہم ایسے تو آئرن کی ٹیبلیٹس لے رہے ہوتے ہیں، آئرن جو ہے ہم بہت ساری چیزوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل چیزیں دی ہیں، ہم اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں پالک کے اندر کتنا آئرن ہے۔ آپ بچوں کو جو ہے اس کی روٹی بھی بنا کے دے سکتے ہیں، آپ اس کی سبزی بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن آج جو میں بنا رہی ہوں شلجم پالک گوشت۔ تو اگر آپ لوگ اس کی ریسیپی پراپر دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت مزے کا میں بنانے والی ہوں آج، کیونکہ جب میں آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں نا تو بہت زیادہ دل سے کرتی ہوں۔ تو اس کی ریسیپی جو ہے میرے دوسرے چینل پہ اپلوڈ ہوگی، ہاؤس وائف لائف پہ، اور میں آپ لوگ کو جو ہے کمیونٹی پوسٹ پہ جو ہے شیئر بھی کر دوں گی، تو آپ لوگ ضرور جائیے گا اور دیکھیے گا۔ تو آج جو ہے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے کام بھی کروں گی، کیونکہ میری عادت ہے جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو پھر میں ساتھ میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں اور شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ پتہ ہے کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ بہنیں میری ایسی ہیں نا جو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، میں بھی ایسی ہی تھی، اتنی ہی جو ہے دل میرا چھوٹا تھا اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی تھی۔ یقین کریں میں اب کمنٹس پڑھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں یار میں بھی تو ایسی تھی، اور مجھے نا ان کی تکلیف سے اتنی تکلیف ملتی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں آپ لوگوں سے ہر ایک الفاظ میرا جو ہوتا ہے نا وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کبھی غلط بیانی نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی جھوٹ بول کے کوئی بات کروں گی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ہر ایک انسان کو وہ دکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہی جو ہے انسان کو اپنے اندر جو ہے ڈر رکھنا چاہیے، یہ خوف اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمت کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر خوف ہمارا اپنی جگہ ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں غلط باتیں کر کے۔ ہم اپنے ولاگس جو ہے یا ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے اس پہ ملین ویوز آئیں، اور ہم ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ وہ جو ہے ہمیں اس سے آنے والی انکم جو ہے نا وہ ہمارے لیے پھر حلال نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے لفظ با لفظ جو ہے نا ہر ایک بات سچ کرتی ہوں، اور ہر ایک بات آپ لوگ سے اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہو، کیونکہ میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ سب جو ہے آپ لوگ جو دیکھتے ہیں میری فیملی ہے، اور میں آپ لوگوں کو دل سے جو ہے آپ لوگوں کو رسپیکٹ کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر چاہتی ہوں، جیسے میں اپنے جو ہے ارد گرد کے لوگوں کے لیے چاہتی ہوں، ایسے جیسے مجھے جو دیکھنے والے ان کے لیے۔ تو بہت زیادہ یہ ایموشنل باتیں ہو گئی، لیکن کچھ باتیں دل کی ہوتی ہیں جو انسان کو کرنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا کمنٹس کرتے ہیں اور ایسے کمنٹس بھی کر دیتے ہیں نا کہ بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ جو ہے صاف بات کر رہے ہو نا، اور آپ جب آپ کا دل صاف ہو تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اچھا کچھ بہنیں نا میری اس طرح کے کمنٹس کرتی ہیں کہ کچھ نے مجھے سورہ بقرہ کے اوپر میں نے بہت سارے اپنے جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کری، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں برے خیالات آتے ہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈرانے جو ہے خواب آتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے دیکھیں یہ بات ڈیٹیل میں آج شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں برے خیال آتے ہیں، یہ ساری جو ہے شیطان کی نا پھیلائی ہوئی یہ شر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں شیطان کی شر سے بچا، تو ہم اس لیے ہی دعا مانگتے ہیں کیونکہ شیطان کی ساری سازشیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں، صحیح ہے۔ لیکن ہم پھر بھی سوچتے ہیں، ہم اتنے اندر سے اتنے جو ہے ویک ہوتے نا کہ ہم جو ہے پھر بھی ہم ان چیزوں کو روک نہیں پاتے۔ اگر آپ کو برا خیال آئے نا، جیسے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے مائنڈ کے اندر ہے کہ ہم پڑھیں گے اور ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اب اسٹاپ کر دیں۔ جیسے ہی آپ کو اوور تھنکنگ کرنے لگے نا، آپ سوچ لگے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے یا مجھے ایسا فیل ہوگا، تو آپ اسی وقت جو ہے نا اس جگہ سے ہٹ جائیں، یا آپ جو ہے تھوڑی سی واک کر لیں، یا آپ اپنے دھیان کو ادھر ادھر بٹائیں۔
آپ دیکھیں یہ عمل آپ ایک ہفتہ کریں گے نا تو آپ دیکھیں آپ کو یہ وسوسے یہ سارے برے خیالات آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو اپنے بارے میں آئیں یا آپ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں, آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں. میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اپنی یہ اسٹوری ہے, میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ میں جب مجھے ڈپریشن ہوا نا تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب بہت ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی تھی, اتنی ہو گئی تھی کہ میں نے شاید پہلے بھی شیئر کرا ہے کہ میں نمازیں پڑھتی تھی, بہت تہجد پڑھتی تھی, 5 سورہ پڑھ رہی ہوں, قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. مطلب میرا 24 گھنٹے جو ہے نا مائنڈ جو چلتا تھا نا بس یہ تھا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں, میں جو ہے اللہ پاک سے جو ہے نماز توبہ پڑھوں, نماز حاجات پڑھوں. تو بہت ساری چیزیں, اشراق, چاشت, مطلب میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نا تو یقین کریں کہ آپ کو جو ہے نا برے خیالات بھی آئیں گے, آپ کو وسوسے بھی آئیں گے, آپ الٹا سوچنے لگیں گے. مجھے ایسے وسوسے, ایسے خیالات نماز کے اندر اور میں بیٹھی مجھے آتے تھے, اور یقین کریں میرا پورا دن جو ہے نا میرا ایسا گزرتا تھا, میں ٹینشن میں رہتی تھی اور مجھے اندر سے فیل ہوتا تھا یا اللہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں سب کچھ کر رہی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. یا میں بولتی تھی اللہ پاک بس میرا نا سر باہر ہی رہتا تھا. میں نے یہ چیز کسی سے شیئر نہیں کری, صرف میں نے اپنی بڑی بہن سے شیئر کری تھی کیونکہ میں شیئر ہی نہیں کر پاتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا میں گناہ گار ہوں, پتہ نہیں مجھ میں ایسا کیا ہے کہ مجھے ایسا کیوں فیل ہوتا ہے, کسی کو ایسا نہیں ہوتا, مجھے ہوتا ہے. تو میں بہت زیادہ نا اور مجھے ڈپریشن ہونے لگا نا. تو ایک دفعہ نا میں نے اپنی سسٹر سے یہ بات شیئر کری تو انہوں نے مجھے رائے یہ کہا, مجھے لگتا تھا کہ تم نمازیں زیادہ پڑھتی ہو نا, مطلب تم 24 گھنٹے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تم یہ سوچتے میں کیا پڑھوں, تو مجھے لگتا تھا کہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ وسوسے یا خیالات آنے لگے. شاید ان کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو, لیکن انہوں نے مجھے بات کہی. تو میں نے پوچھا کہ اب بھی ایسا کیوں ہوتا ہے, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں نا تو شیطان ہمیں وہاں سے ہٹا رہا ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہ آ جائیں, کیونکہ شیطان کا تو کام ہے وہ ہمیں قیامت تک جو ہے ہمیں جو ہے بہکاتا رہے گا, بھڑکاتا رہے گا. تو ان کی بات میرے سمجھ میں آئی, لیکن اتنی نہیں آئی تھی جتنی جو ہے مطلب آنی چاہیے تھی, یا میرے دل کو وہ تسلی نہیں ملی. اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہی ہوں, شاید جو میری بہنیں جو اس وقت پریشان ہوگی یہ ساری چیزیں لے کے, نیگیٹو تھاٹس لے کے, تو اچھا میرے اندر یہ ایک چیز تھی, چلو مجھے خیالات شیطان مجھے بہکا رہا ہے, لیکن میں کیوں اس طرف جو ہے میرا دماغ جا رہا ہے. میں تو خود مسلمان ہوں نا, میں اللہ تعالیٰ کی بات کروں تو مجھے تو نہیں آنی چاہیے یہ ساری چیزیں. تو نا ایسے ہی میں اپنے موبائل میں دیکھ رہی تھی تو ایک پوسٹ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میسج پہنچاتے ہیں. اور واقعی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی بات سوچ رہی ہوتی ہوں, اللہ میاں سے دعا مانگتی ہوں, اللہ میاں مجھے جو ہے نا آپ کسی بھی طریقے سے دکھا دیں, مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں پریشانی میں. تو میرے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ مجھے پتہ چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج دیا ہے. تو وہ ایک پوسٹ میرے سامنے آ گئی نا, تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص آیا, وہ بہت زیادہ پریشان تھا. تو اس نے ان سے کہا کہ ہمارے پیارے نبی سے, یا رسول اللہ مجھے ایسے وسوسے ایسے خیالات آتے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دے. اور یقین کرے میرے دل کی یہی بات تھی کہ میں سوچتی تھی اللہ میں نا مجھے پتہ نہیں آپ کچھ ایسا کر دینا کہ میری یہ نہ آئے, میرا دماغ نا بالکل سن کر دے. میں بس ایسا سوچتی تھی. تو نا ایسی ہی وہ جب بات آئی نا تو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے, یہ تو تمہارے ایمان کی نشانی ہے. جب تم اللہ کے قریب جاؤ گے نا تو شیطان تمہیں بہکائے گا, تو سمجھو کہ تمہارا ایمان جو ہے نا کتنا پختہ ہے کہ تم پھر بھی عبادت کر رہے ہو, اور شیطان تمہیں بہکا رہا ہے. شیطان اسی کا بہکاتا ہے نا جو ایمان والا ہو, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. تو آپ جو ہے نا دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اللہ پاک جو ہے آپ سے یا ہم سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے, اور ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جب کنیکشن بن جاتا ہے نا تو پھر وہ شیطان کو پسند نہیں آتا. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو ہے نا وہ دیوار بن جائے. تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں برے خیالات آ رہے ہیں یا ہمیں ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں, تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی وسوسہ آ رہا ہے, آپ درود ابراہیمی آپ یقین کریں کہ آپ کا جو ہے نا کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ ہے نا, یا آپ کو خواب برے آ رہے ہیں, تو آپ جو ہے
بالکل صحیح ہو جائیں گے. آپ ایک ہفتے میری بات پہ عمل ضرور کر کے دیکھیے گا. تو آپ لوگ پریشان مت ہوا کریں. اب آپ کے لیے اپنے لیے بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے نا، جیسے پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا نہیں ہوگا، میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، یہ بھی سب شیطان کی باتیں. شیطان آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آتا ہے. آپ اس کو نیگیٹیوٹی کہیں، آپ اس کو وسوسے کہیں، آپ اس کو برے خیالات کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ سب جو ہے ہم شیطان جو ہے ہمارے کانوں میں جا کے پھونکتا ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس بات سے خائف ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں. کہ مجھے ڈپریشن ہوا تو پتہ ہے مجھے ایسے خیالات ہوتے تھے. میں سوچتی تھی مجھے کچھ ہو گیا نا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. میں اپنے بچوں کے بارے میں بہت سوچتی تھی. اور میں اپنے جس سے کہتے ہیں نا آپ کو محبت ہوتی ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں. تو میری اماں نے مجھے کہا کہ ابھی جو ہے تمہارے بچوں کو کون دیکھ رہا ہے، ابھی تمہارے بچے تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، کھیل رہے کود رہے، تو تمہارے بچوں کو گرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے نا، بیمار پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تمہیں یا تمہارے بچوں کو یا تمہاری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی تو حفاظت کر رہا ہے ہر چیز کی. تو پھر تم کون ہوتی ہے ایسا سوچنے والی. تو یقین کرو اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو نا، میرے اندر میں اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہوں ان چیزوں سے نا. جب آپ چھوٹی عمر میں ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں نا، آپ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اندر سے بہت اسٹرانگ کر دیتا ہے اور آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے. تو پریشان بالکل مت ہوا کریں. اپنے جو ہے دماغ کو پرسکون رکھیں. نیگیٹو تھاٹس آتی آنے دیں. آپ اپنے کام کریں، اپنے کاموں میں لگ رہے ہیں. آپ سوچیں ہی نہیں، آپ اپنے اوپر حاوی نہیں کریں کسی بھی چیز کو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری صحت پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اس لیے اپنا خیال رکھیے. میری دعا میں یاد رکھیے. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.